أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون. صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ رعد اور ابراہیم. ابھی جو آیات تلاوت کی میں نے سورۃ رعد کی دیز آر دا شارٹسٹ سوراز. یہ جو پہلا سپین ہے مکی صورتوں کا، اس میں بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں یہ دونوں، اور اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ لکھیں. پہلا پوائنٹ ہے میجورٹی لیو ان اگنورنس. اکثریت انسان کی غفلت میں زندگی گزار لیتی ہے، بغیر ایمان کے زندگی گزار دیتی ہے، بغیر ٹرسٹ پہ اللہ کی زندگی گزار دیتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان خود سے سوچنے کی زحمت نہیں کرتا. جو بڑوں نے کر دیا وہیں پہ چلتے آ رہے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں نا، کسی مدرسے میں پڑھیں، کسی یونیورسٹی میں پڑھیں، کہیں آپ شریعت کی تعلیم حاصل کریں، تو بس بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں مفسر کی اس کے بارے میں یہ رائے ہے، فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے. سپوز مولانا مودودی صاحب یہ کہتے ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب یہ کہتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ نقل کر دیتے ہیں. نقل کا مطلب ہوتا ہے کاپی کر دیتے ہیں، ان کے کوٹس کو کاپی کر دیتے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں قرآن کی اس آیت کے بارے میں؟ یہ کوئی نہیں بتاتا. میں کیا سوچتی ہوں، مجھے اس سے کیا سمجھ آئی ہے، اس کی زحمت انسان گوارا نہیں کرتی. وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرما دیا تھا کہ مکی اور مدنی صورتوں کے لحاظ سے قرآن کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں. وہ اعلیٰ اللہ اور ایام اللہ ہیں اور یہ احکام اللہ ہیں. بس خود سے اس کو آگے اس کے بارے میں سوچنا، قرآن کے بارے میں سمجھنا، زندگی کی حقیقت کو سمجھنا، اللہ کی نشانیوں پہ غور و خوض کرنا، اللہ کی آیات. اللہ کہتا ہے میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے یہ کائنات کے سورج چاند ستارے یہ میری آیات ہیں، یہ ڈیٹیلز ہیں. ایلیمنٹس آف نیچرز آر ڈیٹیل آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیز آر دا سائنز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو انسان ان تک جانے کی ضرورت نہیں کرتا، وہ صرف نقل کرتا ہے. وہ کہتا ہے پہلے والے انسانوں نے تحقیق کر لی ہے، انہوں نے زندگیاں کھپا دی ہیں، انہوں نے اپنی دے لیو لائف فار قرآن، دے لیو لائف فار سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. احادیث، کسی نے احادیث اکٹھے کرتے ہوئے زندگی گزار دی ہے، انہوں نے بڑا کام کر لیا. بس میں ایسے ہی ان کے فٹ اسٹیپ پہ زندگی گزار دی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. یہ سملیرٹی ہے مکن قرآن میں، کہ مکن قرآن بتاتا ہے کہ انسانوں کی اکثریت جاہل ہے، انسانوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی، انسانوں کی اکثریت خسارے میں ہے، غلط راستے پہ چلتی ہے. میجورٹی کو کبھی فالو نہیں کرنا. دوسرا ہے اس کا پوائنٹ تسخیر کائنات. ایلیمنٹس آف نیچر آر ٹو سرو مین کائنڈ. وہ اس لیے بنائے گئے ایلیمنٹس آف نیچر ہیو ٹو سرو مین کائنڈ. سیکنڈ پوائنٹ تسخیر کائنات. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، پھر عرش پہ متمکن ہوا اور سورج چاند ستاروں کو مسخر کر دیا، تمہارے لیے سرو کرنے کے قابل بنا دیا. وہ تمام کے تمام ایک وقت مقرر تک بہتے چلے جا رہے ہیں. وہ تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، اپنی نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بتاتا ہے تاکہ انسانوں کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین آ جائے. انسان اس سسٹم پر، نیچر کے سسٹم پر، نیچر کے ایلیمنٹس پر غور کرے، اسے پتہ چلے ہر چیز کی ایک مدت ہے. سورج کی ایک مدت ہے، وہ دن کو چمکتا ہے، شام کو وہ غروب ہو جاتا ہے. چاند کی مدت ہے، چاند تو ہمارے سامنے پہلی تاریخوں کا کیسے ہوتا ہے، پھر لاسٹ کا کیسے ہوتا ہے، پھر دوبارہ پھر چھوٹا ہو جاتا ہے، باریک ہو جاتا ہے. جب ہر چیز کی مدت ہے تو میرے برے حالات کی بھی مدت ہے، وہ ختم ہو جانے ہیں. اچھا وقت آنا ہے، اس کے لیے بھی مدت ہے. تو دوسرا پوائنٹ یہی ہے تسخیر کائنات.
So first is majority live in ignorance. دوسرا پوائنٹ ایلیمنٹس آف نیچر ہیو ٹو سرو مین کائنڈ. تیسرا پوائنٹ ہے لا آف چینج. آیت نمبر 11 میں پہلی 10 آیات میں یہ 2 پوائنٹ تھے اور تیسرا پوائنٹ ہے لا آف نیچر, لا آف چینج سوری. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا, کسی کو یاد ہے؟ مجھے بھی یاد نہیں ہے, حالانکہ مجھے لگ رہا تھا مجھے یاد ہے. نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے آپ بدلنے کا. آخری مصرع تو مجھے یاد. قوموں کی حالت نہیں بدلتا, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جسے خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا. کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ اگر میں قرآن اور حدیث سے ہٹ کے بات کروں, میرا کوئی شعر اس سے ہٹ کے ہو, تو کل کو قیامت کو مجھ سے پوچھا جائے. یہ بالکل یہ ان کا شعر اس آیت کی تفسیر ہے. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, لا یغیر, ہرگز نہیں بدلتا. ہی تغیر کہتے ہیں تبدیلی کو, جن کو پرانی اردو آتی ہو تغیر, تبدل, تبدیلی کو کہتے ہیں چینج. اگر آپ نے اپنی حالت میں چینج لانا ہے, اچھا یا برا, اگر آپ برا چینج لانا چاہتے ہیں تو وہ کام کر لیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, پھر دیکھیں آپ تباہ ہو جائیں گے خدا نخواستہ. اور اگر آپ اچھا چینج لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا, حتی یغیروا ما بانفسہم. نفس, ایک انسان جب تک اپنے سیلف کو نہیں بدلتا, اپنے آپ کو نہیں بدلتا, اللہ اس انسان کے حالات میں تبدیلی نہیں لاتا. اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ حالات اس لیے اللہ تعالیٰ لاتا ہے, آزمائشیں اس لیے اللہ تعالیٰ لاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں. ہمیں ٹھوکر لگے تو ہمیں یاد آ جائے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے. ہماری غلطیاں ہمیں ریمائنڈ کرانے کے لیے اللہ یہ لاتا ہے. اور جب تک ہم نہیں بدلتے ہمارے حالات نہیں بدلتے. جب ہم چینج ہو جاتے ہیں تو پھر سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی لا آف چینج اللہ تعالیٰ نے سکھا کے ہمارے اوپر بڑی مہربانی کی ہے. بلیسنگ ہے اللہ کی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم, اللہ کسی بھی قوم کو نہیں بدلتا, اس کی حالت نہیں اس میں تبدیلی لاتا, حتی یغیروا, جہاں تک کہ تبدیل ہو جائیں, ما بانفسہم, وہ جو ان کے اندر ہے, جو ان کی جانوں میں ہے. وما واذا اراد اللہ بقوم سوءا, اور اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے, فلا مرد لہ, پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, اس کو کوئی روک نہیں سکتا, رد نہیں کر سکتا. وما لہم من دونہ وال, اور اس کے سوا انہیں کوئی بچا نہیں سکتا. So this is Islam, law of change. اور چوتھا لکھیں, بجلی کی کڑک اس کی تسبیح کرتی ہے. اور آیت سجدہ, یہاں ہوا کم لگے گی نا. بجلی کی کڑک رعد اس کی تسبیح کرتی ہے. اور آیت سجدہ, یہ چوتھا پوائنٹ ہے. پانچواں پوائنٹ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسپلین ہمسیلف ود ایگزامپلس, اینڈ دیز آر دی سملیرٹیز آف مکہ قرآن. ہم ہر صورت میں کوئی ایک نہ ایک سملر پوائنٹ تلاش کرتے ہیں نا, تو یہ سملر پوائنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثالوں کے ذریعے بات سمجھاتا ہے. آیت نمبر 17 ہے اس کے مثال. چھٹا پوائنٹ ہے, comparison between humanity and weirdness is actually comparison between ایمان and کفر. اور ساتواں پوائنٹ ہے 28 نمبر آیت, میں پھر دوہرا دیتی ہوں. comparison between humanity and weirdness is actually comparison between ایمان and کفر. ویئرنیس, ہاں ویئرنیس. مجھے نہیں سمجھ آیا کہ میں ہیومینٹی کا اپوزٹ کیا لاؤں. سوچیں کیا ہو سکتا ہے. ہیومینٹی کا اپوزٹ بتائیں کچھ. غیر انسانی, ہاں پھر ٹھیک ہے. اچھا,
آیت نمبر 21، 7 پوائنٹ ہے آیت نمبر 28. میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. ہاں مجھے اس کی ہیڈنگ نہیں سمجھ میں آئی, میں نے صرف اس کا لکھا ہے آیت نمبر. اچھا اب وہ میں نے آپ کو چوتھا پوائنٹ کیا لکھوایا تھا, بجلی کی کڑک اس کی تسبیح کرتی ہے. اور آیت سجدہ, هو الذی یریک البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال ویسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. یہ میرے لیے بالکل نئی بات تھی. پچھلی بار بھی میں نے سورۃ رعد پڑھائی ہے, رمضان میں بھی پڑھائی ہے, کہ بجلی کی کڑک, یہ جو آوازیں ہیں, ایلیمنٹس آف نیچر آر ایکچولی بلیسنگس. مطلب یہ سب تسبیح ہے, یہ تسبیح کی آوازیں ہیں. ہواؤں کا جو شور ہوتا ہے ہم بعض دفعہ سنتے ہیں, شاں 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 کی ہوا آواز, یہ بارش کے قطروں کا گرنا. اب بجلی کی کڑک تو ہمیں خوف زدہ کرتی ہے سم ٹائم, لیکن سم ٹائم ملتان کی گرمی میں اگر رات کو آپ کو ہلکی سی آواز آئے تو خوشی ہوتی ہے کہ صبح موسم چینج ہونے والا ہے. مجھے اب سے یہ جب سے یہ فیلنگ آنی شروع ہوئی ہے نا, تو میں نے رات یہ آیت پڑھی تو میں نے کہا اچھا تسبیح سے تو خوف نہیں آنا چاہیے نا, وہ کوئی اچھی آواز ہونی چاہیے, ایسا ردمک یا رائمک جس سے دل کو خوشی ملے. تو پھر مجھے لگا ہاں جہاں گرمی شدید ہو تو وہاں بجلی کی کڑک کی آواز ہمیں واقعی خوش کرتی ہے. سو ایلیمنٹس آف نیچر آر ایکچولی پریزنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور پانچواں پوائنٹ کیا تھا, آیت نمبر 17. ہاں سملیرٹیز. ہاں اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. انسانوں کے نفع کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ اسی پلانٹ پہ ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. اللہ کی عادت ہے کہ وہ لاجکس کے ساتھ, ایگزامپلس کے ساتھ تمہیں سمجھاتا ہے, کیونکہ اس نے ہمیں خود کریٹ کیا ہے. وہ اسے پتہ ہے کہ ہمارے مائنڈ کو مثالوں کے ذریعے بات سمجھ میں آئے گی. اب کوئی ٹیچر ہوتا ہے میتھ کا, وہ کوئی سم آپ کے سامنے آپ کو سمجھاتا ہے 2+2=4, تو وہ آپ کے سامنے بلیک بورڈ پہ یا وائٹ بورڈ پہ اس کو ایگزامپل آپ کو دے کے دکھاتا ہے. ہر سم کی ایگزامپل ہوتی ہے نا, پھر ساتھ لکھی ہوتی ہے ایز اس طرح حل کریں. پھر آپ بڑے بڑے مشکل فارمولے حل کر لیتے ہیں ایگزامپلس کی بنیاد پہ. تو اللہ نے یہ کائنات کا اصول رکھا ہے, بیلنس اور ایگزامپل. اللہ اپنے بیلنس کو ایگزامپلس کے ذریعے سمجھاتا ہے. میں نے سورج چاند ستارے یہ سسٹم اس لیے بنایا ہے, میں نے یہ ہواؤں کا سسٹم اس لیے بنایا ہے, میں نے یہ بارش کا سسٹم اس لیے بنایا ہے. اور پھر ان مثالوں کو کہاں تک لے کر آتا ہے, انسان کی اپنی نیچر تک لے کر آتا ہے. اور پھر کہہ دیتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس. میں نے ان ہیومنس کو, مین کائنڈ کو اپنی فطرت پر پیدا کیا. جو چیز مجھے خوشی دیتی ہے وہی انسانوں کو خوشی دے گی, جو چیز مجھے بری لگتی ہے وہ انسانوں کو بری لگے گی. خوبصورتی, اللہ کو خود خوبصورت ہے اور اسے خوبصورتی پسند ہے, ہم سب کو خوبصورتی پسند ہے. ہم چیزوں کو ارینج کرنا پسند کرتے ہیں. وہ کہتا ہے یدبر الامر, میں چیزوں کو ارینج کرتا ہوں, میں میٹرز کو سولو کرتا ہوں, میں ان کو کیلکولیٹ کرتا ہوں. ہم انسان ایسا ہی کرنا چاہتے ہوتے ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اچھا اور میں نے کیا بتایا تھا پوائنٹ 21 نمبر. ہاں افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص تو جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے, اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے, دونوں برابر ہو جائیں. کمن ہوا اعمی, جاننے والا اندھے جیسا ہو جائے. جاننے والے کا بیہیویئر, جاننے والے کی زندگی وہ اندھے سے مختلف ہوگی. آپ کسی بھی بڑے انسان کی, آپ کسی بھی فیلڈ سے متاثر ہیں, ہو سکتا ہے آپ بزنس سے امپریس ہوں. مجھے شہادت, بہادری, بریوری امپریس کرتی ہے. میں ان لوگوں کی آٹو بایوگرافیز پڑھتی ہوں جنہوں نے اپنے دور میں اس زمین پر بسنے والے تمام انسانوں سے ٹکر لی اور وہ اکیلے اللہ کے راستے پہ چلے. تو ان کے کچھ خاص ٹریٹس ہوتے ہیں, وہ برابر نہیں ہوتے, عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے. آپ ان کا بچپن پڑھیں, آپ ان کی ہسٹری پڑھیں, آٹو بایوگرافیز پڑھیں, وہ عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے. اللہ خود کہتا ہے جاننے والا جو اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل ہوئی ہو ایمان رکھنے والا ہے, جس کو یقین آ گیا کہ اللہ کے سوا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا,
اس کا بیہیویئر اور عام انسان کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس دور کے تمام انسانوں کا اور ٹیپو سلطان شہید کا ڈفرینٹ تھا. ایون حیدر علی ان کے والد کا اور ٹیپو سلطان شہید کا ڈفرینٹ تھا رحمۃ اللہ علیہ. جس طرح سے انہوں نے فرینچ اور انگریزوں سے ڈیل کیا ہے اور جس طرح سے ٹیپو سلطان نے ڈیل کیا ہے وہ ڈفرینٹ تھا. ان کے دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ اگر یہ جان دی ہوئی ہے تو اسی مقصد میں کھپ جائے. غلامی کی زندگی سے یہ موت بہتر ہے. جو مقولہ ہے ان کا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. آپ کو شیر ہونا چاہیے آپ کی نیچر میں, آپ کو گیدڑ نہیں ہونا چاہیے. جی تو گیدڑ بھی جاتے ہیں اور مر تو شیر بھی جاتے ہیں, لیکن ان کی شہادت کے بعد کتنی دیر انگریز ان کی لاش کے قریب نہیں گئے تھے, جسم کے قریب نہیں گئے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے ان کو توپوں کی سلامی دی تھی. ٹیپو کے ہوتے ہوئے انہوں نے وہ جو خاص میسور کا علاقہ تھا وہاں تک وہ قبضہ نہیں کر سکے تھے. جتنی سازشیں کرتی تھی ارد گرد کے جتنے نوابوں کو ملا دیا تھا. اور میر جعفر میر صادق جیسے لوگوں کو جن کو وہ زندگیوں میں اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے, ان کی موتیں اتنی عبرتناک ہوئیں کہ انہوں نے کہا کہ جو اپنے مقصد سے اپنے لوگوں سے غدار ہو سکتا ہے انہوں نے ان پر اعتماد نہیں کیا. وہ ہم سے غداری کر سکتا ہے. کسی کو لپیٹ کے, کسی کو عبرتناک طریقے سے, کسی کو شیم فل طریقے سے کال کر کے ان کی لوگوں کو کہا جاتا تھا جو ان کے لینے والے آیا کرتے تھے, میر جعفر غدار کے ورثہ حاضر ہوں, سرکار انہیں وہ ادا کرتی تھی منتھلی ماہانہ وظیفے. گیدڑ کی زندگی. یا تو آپ بتا دیں کہ آج کے دور میں آپ نے میر جعفر میر صادق وہ والے ابھی تک زندہ دیکھے ہوں, مر تو وہ بھی گئے, شہید ٹیپو سلطان بھی ہو گئے. فرق کس چیز سے پڑتا ہے؟ جیسے کردار تو ابھی ہاں میں وہی کہتی ہوں, فرق صرف اسی سے پڑتا ہے, آپ کے کردار سے پڑتا ہے. موت ان کو بھی آ گئی, موت اسے بھی آ گئی. ٹیپو سلطان ہو سکتا ہے انگریز کی غلامی کر کے ان لوگوں سے ان سے نظام جو حیدرآباد کے تھے میر جعفر میر صادق, ان لوگوں سے لمبی زندگی گزار جاتے. ان کی اگر 80 ایئرز ہوئی ہوگی تو یہ 100 سال گزار جاتے. پھر بھی مر جانا تھا. جب آخر موت تھی تو عزت والی زندگی کو انہوں نے ترجیح دی. جو اللہ کہتا ہے کہ افمن یعلم, کیا بھلا وہ جو جانتا ہے, جو ایمان لاتا ہے جو آپ کے رب نے حق نازل کیا ہے, کمن ہوا اعمیٰ, وہ اندھے جیسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. ان کی زندگیاں مختلف ہوتی ہیں. میں نے جیف بیزوس کی صرف پڑھی تھی, انٹرپرینور ہے ایک, یہ امیزون والا. اس کی زندگی ڈفرینٹ ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں, کوئی بیسٹ فٹ بالر, کون سا بیسٹ فٹ بالر ہے آج کل؟ رونالڈو, میسی, رونالڈو میسی. آپ بیسٹ کرکٹر دیکھ لیں, اظہر الدین کی دیکھ لیں جس کی زندگی پر مووی بنی. آپ کسی بھی شعبے میں بہترین انسان کو دیکھ لیں, وہ عام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے. ایون ملکا سنگھ دیکھ لیں, جس نے وہ ریس لگائی اور وہ بھاگا, اور وہ مطلب ایتھلیٹ تھا, ایک انڈین ایتھلیٹ, اس کی لائف پہ مووی بنی ہوئی ہے. دے آر ڈفرینٹ. چاہے وہ منگل سنگھ ہو, چاہے وہ کوئی, ناموں سے فرق نہیں پڑتا, کردار سے. ابھی نصیر الدین نے ایک مووی میں کام کیا, پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھی ہے یا نہیں, انڈیا کی تھی. اس نے پہاڑ کاٹا تھا, راستہ بنایا تھا, دیکھا. اینڈ دس از ایکچوئل. راجستھان میں ایسی جگہ پر اس کا وہ لوگ رہتے تھے جہاں پر فیسلٹیز نہیں تھی. ہاسپٹل جانے کے لیے پہاڑ کو کراس کر کے بہت لمبا راستہ تھا, لے جانا پڑتا تھا. ہز وائف واز پریگننٹ, اس کی بیوی پریگننٹ تھی اور اس کو بہت محبت تھی اپنی بیوی سے. بیوی کو راستے میں لیبر پین جب سٹارٹ ہوئی, لے جاتے ہوئے راستہ اتنا لمبا تھا کہ ڈیتھ ہو گئی. تو اس نے وہیں بیٹھ کے سوچا کہ میری بیوی کی ڈیتھ ہوئی ہے اور کسی کی نہ ہو, اس لیے اس نے پہاڑ کو, اس کے پاس صرف ایک ہتھوڑی تھی, وہ تیشا یا ہتھوڑی جس سے پہاڑ کو, چھوٹے سے پتھر کو, وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا جو اینٹیں کوٹ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر, ان کے پاس ہوتی ہے, وہ اس کے پاس تھا. اور اس نے پوری زندگی لگا دی, نہ وہ گاؤں میں گیا نہ وہ گھر گیا. اس نے وہیں غار میں پناہ لے لی, وہیں اپنا چھوٹی سی کپڑے کو تان کے چھپری بنا لی, اور وہ وہیں رہتا رہا جب تک اس نے پہاڑ کو کاٹ کے راستہ نہیں بنا لیا. یعنی کہ کوئی 30 یا 50 کلومیٹر کا فرق پڑتا تھا. پہاڑ کٹ جاتا تو وہ راستہ دوسرے ہی منٹ پہ آپ کی اسیس میں تھا وہ ہاسپٹل تک کا. اور اس نے وہ راستہ بنایا, اور گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام ہے. انڈیا کی گورنمنٹ نے ایکنالج کیا,
لیکن اس ایک انسان کا جنون کہ نہیں یہاں سے اگر کسی کو کوئی نقصان ہوا ہے، میرا نقصان ہوا ہے، تو اور کسی کا نہ ہو۔ آپ جب ایلیمنٹ آف نیچر، پہاڑ نے بھی راستہ دیا، آپ پہاڑوں سے راستہ لے سکتے ہیں، آپ دریاؤں کے رخ بدل سکتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ سب چیز تمہیں سرو کرے گی اف یو آر بینیفیشل فار ہیومینٹی، اگر آپ اللہ کے راستے پر، اللہ کا راستہ صرف یہی ہے، انسانوں کی خدمت کا، انسانوں کو نفع پہنچانے کا، کمزور کی ہیلپ کا، مظلوم کی مدد کا، بس یہی راستہ ہے۔ تو وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکروا، لیکن یہ بات کسے یاد رہتی ہے؟ اولو الالباب۔ ہر کسی کو یہ بات بھی یاد نہیں رہتی، یہ بات بھی عقل والوں کو یاد رہتی ہے۔ الذین، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ہے کمپیریزن۔ الذین یوفون بعہد اللہ، میں نے کہا نا مکن قرآن میں یہ بھی سملیرٹیز میں لکھے، وہاں کمانڈمنٹس ہیں لیکن یہاں کے کمانڈمنٹس بیسک ہیومن ایتھکس کے کمانڈمنٹس ہیں۔ یہاں عبادات کے آپ کو کمانڈمنٹس نہیں ملتے، ہاں کہ تیمم ایسے کر لو، وضو ایسے کر لو، زکوٰۃ ایسے دے لو۔ یہاں کے کمانڈمنٹ بیسک ہیومن ایتھکس ہیں، آپ کو مورل سکھائے جاتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، جو وفا کرتے ہیں اپنے وعدوں کے ساتھ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے۔ ولا ینقضون المیثاق، اور وہ کسی کو زبان دے کے، کسی کے ساتھ معاہدہ کر کے، کسی کے ساتھ جوڑ کے، کوئی بزنس پارٹنرشپ کر کے اپنے معاہدوں کو توڑ نہیں ڈالتے، وہ بےایمانی نہیں کرتے، وہ غداری نہیں کرتے کسی ٹریڈی میں۔ والذین یصلون، وہ لوگ جوڑتے ہیں، وہ لوگ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اب یہاں صرف ہم کیا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ صرف رشتہ داروں کو صلہ رحمی کا حکم دیا۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ درخت بھی لگاؤ، اب ماحول کو پولوٹیڈ بھی نہ کرو، کاربن کے ساتھ، اپنے اے سیوں کے ساتھ، اپنی گاڑیوں کے ساتھ دھواں چھوڑنے والی پولوٹیڈ بھی نہ کرو۔ یہ ہے بیسک ہیومن رائٹس جو ایک دوسرے کے ہمارے اوپر ہیں۔ وہ لوگ جوڑتے ہیں اس کو جس کو جوڑنے کا حکم دیا اللہ نے۔ اب میں دیکھ رہی تھی، میں ناس ڈیلی دیکھتی ہوتی ہوں، اس میں ناس کا مطلب ہی انسان ہوتا ہے، ناس ہم عربی کا ورڈ ہے بیسک۔ وہ چینل اس نے ایک عربک بندے نے بنایا ہوا ہے، تو وہ بتا رہا تھا کہ جو سمندر کے اوپر کچرا ہوتا ہے، پلاسٹک ہوتا ہے، پلاسٹک تو ریسائیکل نہیں ہوتا نا، وہ پانی میں، ہر ملک جن کے ساحل جن سمندروں کے ساتھ لگتے ہیں، وہ سارا کچرا، سارا ویسٹ وہاں پھینک دیتے ہیں سمندروں میں، جس کی وجہ سے کچھوے، مچھلیاں، جتنی بھی سمندری حیات ہے وہ متاثر ہوتی ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، ایک بندے نے یہ سوچا کہ میں وہ کچرا چن چن کے اس نے فلوٹنگ ہوٹل بنایا ہے۔ پہلے اس نے وہ فلوٹنگ پلیٹ فارم بنایا ہوگا نا، پھر وہاں اس نے اپنے لیے ایک رہنے کا گھر بنایا ہوگا، آخر یہ فلوٹنگ ہوٹل تک اس کو پتہ نہیں 25 سال لگے ہوں گے یا 30 سال لگے ہوں گے یا 50 سال لگے ہوں گے، آئی ڈونٹ نو۔ لیکن اس ایک انسان نے یہ سوچا کہ یہ کچرا سمندر کو پولوٹیڈ نہ کرے، اور وہاں کے جو ہوٹلز ہیں وہاں پر انسانوں کو، جانوروں کو چھیڑنے کی، تنگ کرنے کی، ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی ایسی چیز ہے وہ جانور برا فیل کریں، ایون برا فیل کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہاں پر وہ دکھا رہا تھا کہ یہاں سی لائن لیٹے پڑے ہیں، یہاں پر کچھوے گھوم رہے ہیں، یہاں پر وہ اسے کیا کہتے ہیں وہ بڑی چھپکلی کو، ایکواڈور، ڈریگن، کموڈر ڈریگنز، وہ پھر رہے ہیں انسانوں کے ساتھ۔ تو وہ نیچر کو پریزرو کر رہے ہیں، صرف کلمہ نہیں پڑھا ہوا، اسلام نہیں لایا ہوا، ایمان پورا ہے۔ مکن قرآن ہمیں یہ اویئر کر دیتا ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان ہیومینٹی ہے، انسانیت ہے۔ جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جو پلانٹ کو پولوٹیڈ کر رہا ہے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ زمین کا پانی آپ نے تو ختم کر دیا، گورنمنٹ سے آپ نے مطالبہ ہی نہ کیا کہ آپ ہمیں پانی پرووائڈ کریں، آپ نے گورنمنٹ سے مطالبہ ہی نہ کیا کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے جو دھوئیں سے فری ہو، جو کاربن سے فری ہو۔ نو وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، خشیت رکھتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور ان کو ڈر کس چیز کا ہے کہ ہم نے اس پلانٹ کو اگر کسی بھی طرح کا فساد کیا تو ہم سے حساب لیا جائے گا، برے حساب سے ڈرتے ہیں، کانشیس ہو کے زندگی گزارتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، جب بھی امتحان آتا ہے تو صبر کرتے ہیں، اور صبر کس لیے کرتے ہیں؟ اچھا ہم میں سے کوئی صبر کر بھی لے تو پھر ہم اس کا اجر کہاں چاہتے ہوتے ہیں؟ انسانوں سے۔
میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا تو اس نے میرے ساتھ برا کیا. وہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے چاہتے کیا ہے؟ رب کی رضا کے لیے، اس لیے صبر کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کا سسٹم قائم کرتے ہیں. پنکچویلٹی ان میں ہوتی ہے، مورالٹی ان میں ہوتی ہے، ہمبلنس ان میں ہوتی ہے. نماز ہمبلنس سکھاتی ہے. نمازی کیسے ایروگینٹ ہو سکتا ہے؟ اور یہاں آپ کو پاکستان میں جتنا بڑا نمازی ہوگا، جتنا بڑا اسے غسل وضو کے فرائض آتے ہوں گے، اتنی اس کے اندر ایک ایروگینس ہوگی. اس نے کیا نماز کو قائم کیا؟ نماز قائم کرنے کا ایک سسٹم ہے. جو قائم کرتے ہیں اللہ سے ملاقات کو، وَأَنفَقُوا، اور وہ خرچ کرتے ہیں، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ اللہ نے انہیں رزق کی صورت میں دیا ہے، صحت، صلاحیت، نعمتیں، کچھ بھی، سرم وعلانیۃ، جہاں چھپا کے خرچ کرنے کی، کسی کی عزت نفس کو بچانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں چھپا کے کرتے ہیں. جہاں لوگوں کو پروموٹ کر کے دکھانا ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی خیال آئے میں فلسطینیوں کے لیے کچھ کروں، میں نے یہ بائیکاٹ کیا تو میں اعلانیہ کروں، میں نے یہ کچھ دیا ہے تو میں اعلانیہ فنڈنگ کروں. وہ مصلحتاً اعلانیہ بھی کرتے ہیں اور کبھی چھپا کے بھی کرتے ہیں. وہ ایک اور ٹریٹ ہے ان لوگوں کا. وَيَدْرَؤُونَ، وہ دور کرتے ہیں، بِالْحَسَنَةِ، اچھائی کے ساتھ، السَّيِّئَةَ، بہت بڑا بہت مشکل کام ہے. برائی کا جواب اچھائی سے، برائی کا جواب ٹٹ فار ٹیٹ کر دیا جائے تو پھر کوئی بھی کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتا. جس کے ساتھ آپ اچھا کرتے ہیں، ایک اور صورت میں قرآن کے ورڈ ہیں، وہ جو آپ کا دشمن ہے وہ کل کو آپ کا جانی دوست بن جائے گا. کیونکہ وہ آپ سے دشمنی کی آخری سطح تک گیا ہوگا، اسے پتہ ہوگا یہاں تک میرے ساتھ اچھائی کرنا کسی بہت بڑے ظرف والے کا کام ہے، تو پھر وہ آپ کا دوست بن جائے گا. ہاں؟ برائی کرنا ہے نا، وہ تو بات ہی یہاں سے شروع ہو رہی ہے. وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں. ہاں، اولئک لہم عقبی الدار، اللہ کہتا ہے آخرت کا گھر تو ہے ہی انہی کے لیے. آخری all is well that ends well، اینڈ تو ویل ہے ہی نا انہی کا. عقبہ بعد میں آنے والی، عقب سے آنے والی، پیچھے سے آنے والی. عقبی الدار، دار گھر کو کہتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہے آخرت کا گھر. اللہ نے اب جنت کی بات بھی نہیں کی. ہاں جنت کی کر دیا آگے، جنات عدن، ہمیشہ کی جنتیں، یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے. ومن صلح، اور جو کوئی انہی کے راستے پر اپنی اصلاح کرے گا، انہی کے راستے پہ چلے گا، آبائہم، ان کے ابا و اجداد میں سے، ان کے باپ دادا میں سے، وازواجہم، اور ان کے جوڑوں میں سے، وذریاتہم، ان کے ایج فیلوز میں سے، اور ذریاتہم، ان کی اولادوں میں سے، ان کی نسلوں میں سے، والملائکۃ، اور فرشتے، یدخلون علیہم، ان کے اوپر داخل ہوں گے، من کل باب، ہر دروازے سے، ہر طرف سے. گلیڈ ٹائڈنگز، گریٹنگز، مبارک، سلامت، سلام علیکم، سلامتی بھیجتے ہوئے، بما صبرتم، جو تم نے صبر کیا، جو دن تم نے اوکھے کاٹے تھے، یہاں پر تمہیں لگا تھا کہ کوئی بات نہیں، اللہ کے راستے پہ ہونا، اگر آ گئی ہے مصیبت تم نے راستہ نہیں بدلا. فنعم عقبی الدار، تو کتنا ہی خوبصورت نعمتوں بھرا آخرت کا گھر ہے. والذین ینقضون، یہ کمپیریزن اب آگے دیکھیں. والذین ینقضون، ان کے مقابلے میں کون سے لوگ ہیں اپوزٹ؟ جو اللہ کے ساتھ عہد کو، انسان سے عہد تو تب نبھائیں گے نا جب اللہ کا سے عہد نبھائیں گے. اللہ سے وہاں پر جب ہماری روحیں بنی تھی تو سب کو پتہ تھا کہ ہمیں اس پلانٹ پر ٹیسٹ کے لیے بھیجا جا رہا ہے. وہ ٹائم کب ہوگا، ہمیں دنیا میں ایک بچہ بنا کے ماں کے پیٹ میں کب بھیجا جائے گا، ہمیں جسم کب ملے گا، یہ ڈیسائیڈڈ نہیں تھا، یہ بتایا نہیں گیا. لیکن یہ بتایا گیا کہ میں وہاں پر اپنے سائنس تمہیں دکھاؤں گا، میں خود چھپ کے اپنے سارے فٹ سٹیپس تمہیں ساری کائنات میں بکھرا دوں گا، تم اس پلانٹ پہ مجھے ڈھونڈ لو گے، اور تمہیں اپنی پہچان کرانا میرے ذمہ ہے. اور اللہ ہر کسی کو کرواتا ہے. اگر ہمارے اوپر دور جاہلیت آتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پیدائشی مسلم ہیں تو آپ دور جاہلیت سے نہ گزریں. میرا پوری سمجھے ہماری پاکستانی سوسائٹی سے اختلاف صرف اسی بات کا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی پیدائشی مسلم ہے تو اس کے اوپر پورے احکامات اسی ٹائم تھوپ دینے چاہیے پیدا ہوتے ہی. وہ سارے، میں کہتی ہوں حضرت ابراہیم کی طرح، جیسے مکن قرآن کہتا ہے اللہ کو پہچانو، اپنا اپنا دور جاہلیت گزاریں اپنے اپنے ٹائم پہ.
جتنا دل چاہے آپ وہ گزاریں، لیکن آپ کو ایک دن ٹھیک ہونا ہوتا ہے. وہ لمحہ اللہ آپ کی زندگی میں لاتا ہے جب آپ چینج ہو جاتے ہیں، جب آپ اندر سے آپ کو کوئی ایسی ٹھوکر لگتی ہے، ایسی ٹھیس پہنچتی ہے، ایسا کوئی اللہ کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو یاد آ جاتا ہے، اوہو میں تو اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا، میرا تو کوئی رب ہے جس نے میرے لیے یہ ڈیوٹی لگا کے بھیجی ہے. پھر وہ چینجنگ کا لمحہ ہوتا ہے، اور اس لمحے میں خوش بخت روحیں یہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو اب اللہ کے تحت گزارنا ہے، سبمٹ ہو جانا ہے. پھر وہ دور جاہلیت آپ کا دور وصال میں بدل جاتا ہے. وہ آپ پھر اللہ کی یاد میں، ذکر اللہ میں بدل جاتا ہے. آپ کا کھانا بھی، آپ کا چلنا بھی، آپ کا سونا بھی، آپ کا بولنا بھی، آپ کا کسی کے ساتھ تعلقات رکھنا بھی، پھر آپ کو جب سمجھ آ جاتی ہے، اللہ کی یاد آ جاتی ہے اور اپنا مقام یاد آ جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق یاد آ جاتا ہے، پھر آپ کا کوئی بھی لمحہ غفلت میں نہیں گزرتا. لیکن ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، وہ اللہ سے عہد کو پہلی دفعہ بھول جاتے ہیں. من بعد میثاقہ، اس کو ریٹن فارم میں لکھنے کے بعد اپنی روحوں کو ڈیولز کے حوالے کر دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ، اور قطع کر ڈالتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے کہا تھا پانی کم استعمال کرنا، اس کو زیادہ کر دیتے ہیں. اللہ نے کہا تھا ہم سائے کے گھر کو تکلیف نہ دینا، اپنی دیوار اونچی کر کے اس کی دھوپ بند نہ کرنا، وہ ختم کر دیتے ہیں. اللہ نے کہا تھا ایسے پودے، ایسے درخت لگانا جن کی چھاؤں میں مسافر بیٹھے، وہ نہیں لگاتے. ہر وہ کام کرتے ہیں غلط جس سے اللہ نے روکا تھا. یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ زمین کو فساد سے بھر دیتے ہیں. اولئک لہم اللعنۃ، یہ بیسک ہیومن ایتھکس پر کہ نہ ہونے پر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے اوپر لعنت ہے. چاہے وہ اسلام قبول کر کے پیدائشی مسلمان ہوں، چاہے وہ نمازیں پڑھ رہے ہوں، لیکن اگر ان کے اندر یہ کام ہے تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے بڑا برا ٹھکانہ ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک تھوڑا سا ٹائم، تھوڑا سا وقت. اور 28 نمبر آیت، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن رہتے ہیں. تو یہ اس کی میں نے ہیڈنگ نہیں بنائی، اب مجھے نہیں پتہ اس کو کیا ہیڈنگ دینی چاہیے. پوائنٹ یاد رکھنے کا ہے سورۃ رعد کے لحاظ سے. اللہ یاد رکھو، اللہ خود کہہ رہا ہے یہ حفظ کر لو، دل پہ نقش کر لو، لکھ کے رکھ لو. بذکر اللہ، اللہ کی یاد کے ساتھ ہی تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا. اس دنیا میں، اس پلانٹ پہ اللہ کی منہ جائے گی تو بے چین رہو گے، اللہ کے خلاف چلو گے تو بے چین رہو گے، انسانیت کو نقصان پہنچاؤ گے تو بے چین رہو گے. چین تمہیں کہاں ملے گا؟ جب اللہ تمہیں یاد رہے گا، جب تمہارے دلوں میں اللہ بسا ہوگا تو پھر تمہارے دلوں کو سکون ملے گا. یہاں پر ویسے امن تلاش کرو گے، اطمینان تلاش کرو گے، نہیں مل سکتا. یہ اللہ کا اعلان ہے. سائیکٹرسٹ کے پاس جاؤ، سائیکولوجسٹ کے پاس جاؤ، سیشن کراؤ، تھراپیز کراؤ، الکوہل استعمال کرو، ڈرگز استعمال کرو، سکون کے لیے پلز استعمال کرو، کچھ بھی کر لو، عیاشی کی حدوں کو چھو لو. وہ قرآن تو بہت سی باتوں کا جواب ہے. ہاں ہاں، آپ تھوڑی دیر تو جگجیت کی سیڈ غزلیں سن کے دیکھیں، مجھے بتائیں آپ کو سکون ملتا ہے یا آپ شدید ڈپریشن میں جاتے ہیں؟ کمرے میں اندھیرا کریں، شدید ڈپریشن میں چلے جائیں گے. کوئی غذا نہیں ہے، غذا صرف اللہ کی یاد ہے. وہ تسبیح کی صورت میں ہو، وہ ذکر کی صورت میں ہو، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کی صورت میں ہو، وہ ایمانداری کی صورت میں ہو، آپ کے دل کو اطمینان ملے گا. آپ کر کے دیکھیں، آپ کسی کو روڈ کراس کر کے دیکھیں، آپ کسی بوڑھے فقیر کو پیسے دے کے دیکھیں، آپ کچھ بھی کریں ایسا جہاں جو اللہ کے لیے کریں، آپ اس میں آپ کا کوئی بینیفٹ نہ ہو. یاد، اللہ کا تعلق، نہ اینی گڈ ڈیڈ، یہی تو میں سمجھانا چاہتی ہوں. میں آپ سے کہتی ہوں سلمہ، میں آپ کو یاد کر رہی تھی. اس کو قرآن لکھتا ہے، عربی لکھتی ہے، ذکر کر رہے تھے. آج اس محفل میں آنے سے پہلے آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا، میں اسی ورڈ کو یوز کر لیتی ہوں. تو آپ اس سے کیا سمجھیں گی کہ میں آپ کے نام کی تسبیح پڑھ رہی تھی؟
نہیں نا. آپ سے جڑا کوئی واقعہ ہم لوگ یاد کر رہے تھے کہ فلاں موقع پر سلما کے گھر سے چانپیں آئی تھیں یا چنے بنے ہوئے آئے تھے, بہت مزے کے تھے. آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا اس لحاظ سے. بس اتنی سی بات ہوتی ہے. یہ ہے اللہ کی یاد کہ اللہ آپ کو بھولے نہیں. معاملات کرتے ہوئے, دنیا میں چلتے پھرتے ہوئے, شادیوں میں فنکشن اٹینڈ کرتے ہوئے, غم کی حالت میں اللہ آپ کو بھولے نہیں. آپ کے دل کو اطمینان نصیب ہو جائے گا. بس یہ ہے نتیجہ. So these are the 7 lessons of سورۃ رعد. اب بتائیں, آپ دہرائیں. Majority live in ignorance. Elements of nature have to serve mankind. تسخیر کائنات. نمبر 3 تھا law of change. نمبر 4 بجلی کی کڑک, اس کی تسبیح کرتی ہے, اور آیت سجدہ بھی اس صورت میں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسپلین ود ایگزامپلس. یہ سملیرٹیز میں تھا پوائنٹ 17 نمبر آیت. اور 6 نمبر پوائنٹ تھا کمپیریزن بٹوین ہیومینٹی اینڈ ویئرنیس از ایکچولی کمپیریزن بٹوین ایمان اینڈ کفر. اور 28 نمبر آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب بتائیں, اب آپ کوئی ہیڈنگ سجیسٹ کریں. سجیسٹ می آ ہیڈنگ. نو, ہیومینٹی کے انگیسٹ کہاں. اللہ کہتا ہے کہ آپ پوری کائنات آپ کی سروینٹ ہے, سرو کر رہی ہے, وہ تو آپ کے خلاف ہے. ویئرنیس نیچر میں جو آپ کی ویئرنیس ہے, اس کو اللہ تعالیٰ ہیومینٹی کے ایتھکس سے بدلنا چاہتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کی مدد کا. اللہ کہتا ہے اس سے پہلے میں کسی آپ کی حالت کو نہیں بدلوں گا. آپ دیکھتے نہیں ہیں بعض غریب گھروں کے بچے امیر گھروں کے بچوں سے, جن کو ٹیوشن کی فیسلٹی, ڈرائیور لینے چھوڑنے جا رہے ہیں, ماں باپ نے بہترین اسکولوں میں داخل کرا دیا ہے, وہ تعلیم کی اس طرح سے نہیں حاصل کرتے جس طرح سے ایک اسٹریٹ لیمپ کے نیچے بیٹھ کے پڑھنے والا بچہ محنت کرتا ہے, کیونکہ وہ چینج لانا چاہتا ہوتا ہے اپنے حالات میں. وہ چاہتا ہوتا ہے کہ وہ کچھ بن جائے گا تو پھر اس کے گھر کے حالات بدل جائیں گے. یہ ہے. میں تو کہہ رہی ہوں ہم لوگ تو پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ کائنات میں جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ جیسے شیروں کو حکم دیا تھا صحابہ نے کہ ہم اللہ کے حکم سے ہیں تو یہ جگہ چھوڑ دو, چھوڑ دی تھی, تو وہ سب سرونٹس ہیں. لیکن یہاں پر جو بات آئی ہے, یہاں پر یہ بات نہیں آئی. یہ کمپیریزن جو آیا ہے, یہ جو ٹریٹس آئے ہیں, ہاں یہی کمپیریزن ہے. اب دوسری صورت کی طرف چلتے ہیں. پہلے اس سے تھوڑی دیر 5 منٹ کا پاز لے لیں.